Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. بسم اللہ اولا و آخرہ یسألونک عن الانفال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح کر لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہ اصل میں اس مال غنیمت کے حوالے سے، چونکہ غزوہ بدر پہلا بڑا مارکہ تھا مسلمانوں اور کفار کے مابین، تو وہ جو مال غنیمت کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہی ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ سے کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں وہ آیات۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، انہیں کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور بخشش اور عزت والا رزق بھی ہے۔ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ من بیتک بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں میں سے گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ آپ سے حق میں جھگڑا کر رہے تھے، بعدما تبین، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، کہ انما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، دو گروہوں میں سے ایک کا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ بغیر ہتھیاروں والا گروہ، جو غیر مسلح گروہ ہے، وہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ حق کو اپنے ارشادات کے ذریعے ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اور اللہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل بنا کے دکھا دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور چاہے مجرم اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اب ذرا سمجھیں، یہ غزوہ بدر کا سارا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس غزوہ بدر کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکی زندگی میں تو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کفوا ایدیہم کا حکم ہے، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب تم پر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، کوئی تشدد کیا جا رہا ہے، کوئی تم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب جیسے ہجرت ہوئی ہے، وہ ایک مغربی مورخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، اس نے بڑے زبردست الفاظ لکھے۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہجرت ہوئی ہے نا، اس ہجرت کے سفر میں ایسا کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اتنی بڑی ٹرانزیشن دیکھنے کو ملے گی کہ وہ شخص جو مکے میں درویش تھا، بالکل درویش، جو کچھ ہو رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہاتھ نہیں اٹھا، اف بھی نہیں کہنا، بلکہ جو کوڑا پھینک رہی ہے اس کے گھر عیادت کے لیے جانا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی ہے، ان کے لیے مغفرت کی، ہدایت کی دعائیں کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، پتہ نہیں یکدم کیا ہو جاتا ہے، میں اس چینج کو کہتا ہے سمجھ نہیں پا رہا
کہ کون سی ٹرانزیشن ہوئی ہے ہجرت کے سفر کے دوران کہ جیسے ہی مدینہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی طرح اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. مدینہ آتے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. ایک، اللہ کے گھروں کا قیام، مسجد بناؤ. اور دوسرا، اور یہ صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بنیادی طور پر یہ مسجد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ مسجد مسلمانوں کا GHQ تھا، یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. مسجد بناؤ. اور دوسرا کام یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مہمات بھیجی ہیں. لہذا اگر آپ الرحیق المختوم میں پڑھیں گے تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے 1 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہمات روانہ کی. 7 سرایا بھیجے. اور پھر اس کے بعد یہ بڑا مارکا ہوا ہے جو غزوہ بدر ہے. اب اس کے بھی جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی بڑے شاندار اور سمجھنے والے ہیں، اور اس پر جو ہے نا وہ یعنی یوں سمجھیں کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہوا یہ کہ ایک تجارتی قافلہ نکلا مکے سے. اس تجارتی قافلے کو کمانڈ کر رہے تھے ابو سفیان، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے. یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف جانا تھا اور راستے میں یہ مدینہ کے قرب و جوار سے گزر کے جانا تھا. اس قافلے میں صرف 60-70 لوگ تھے، اور اس نے وہ یعنی وہاں سے واپس جب آنا تھا مکے کی طرف تو مدینہ کے قریب والے راستے سے آنا تھا. اور یہ سارے کے سارے تاجر لوگ تھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جنگجو نہیں تھے، تاجر تھے. تو لہٰذا عام طور پہ تاجر جس طرح سے وہ ایک نرم مزاج کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی دہاڑی نہ کہیں رہ جائے، تو کچھ بھی اگر انہیں کوئی ایکسٹورشن بھی دینی پڑے، کوئی بھتے کی پرچی بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں دے دو بس جان چھڑاؤ، اس سے محاذرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو تاجر تھے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ تیار ہو کر اور اسلحہ لے کر ہتھیار لے کر وہ مقابلے کے لیے نکلے ہوتے. کوئی ایک آدھ ان کے پاس تلوار ہوگی جو بس ان کی یعنی سیکیورٹی کے لیے تھی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ جنگ کے لیے تو نکلے ہوئے نہیں تھے. تجارتی قافلہ تھا، بزنس ٹرپ پہ نکلے تھے، اور 60-70 لوگ تھے. اب یہ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. بھائی نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بڑا آسان ٹاسک ہے. 2 قافلے ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ ان دونوں قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کو دیا جائے گا، اور ایک قافلہ وہ ہے جس میں 60-70 لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور مال ان کے پاس بے تحاشا ہے. لہذا ان 60-70 لوگوں پر قابو پا کے بڑے آسانی سے ان سے مال لیا بھی جا سکتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بہرحال ایک مسلمانوں کی مالی حالت بھی جو اکانومی ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کفار پہ روب بھی پڑ جائے گا. اور بہرحال یہ جو قافلہ جا رہا تھا تجارت کا، ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے اس تجارتی قافلے سے آنے والا جو پروفٹ ہے اس کو یہ ایک سورس آف فنڈنگ بنائیں گے یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. وہاں سے پیسے جمع کریں گے اور اس کو مسلمانوں کے خلاف لگا دیں گے. اب بہرحال یہ وہ تو راستے میں جا کر معلوم ہوا کہ یہ معاملات ایسے ہو گئے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مخبر کو بھیجا مکہ کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پہ واپسی پہ حملہ ہوگا. یہ مخبر مکہ پہنچا، اس نے وہاں کے رواج کے مطابق یہ پہاڑ پہ چڑھا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، اس نے بین کیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ تمہارے سردار بڑے جو ہیں، سارے بڑے تاجر، سارا چیمبر آف کامرس تمہارا وہ گیا ہوا ہے اور ان کو جو ہے نا ان پہ حملہ ہونے والا ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو، نکلو. ابھارا اس نے جنگ کے لیے. تو اب 1000 لوگوں کا لشکر نکلا ہے، 1000، اور یہ سارے جنگجو اور یہ سارے ہتھیاروں سے لیس، اور ان کے پاس ہتھیار بھی اور زرہیں بھی اور گھوڑے بھی اور سب، اونٹ بھی، سب مال اسباب لے کے نکلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، اب نکلے کس لیے تھے؟ 60-70 لوگوں کے لیے. اور آگ کتنے گئے؟ 1000 آگے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. اللہ نے وعدہ کیا ہے 2 میں سے 1 گروہ.
مجھے مشورہ دو. سب سے پہلے وہی بولا جو ہر کام میں سب سے پہلے ہوا کرتا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر آپ رک جائیں، اللہ نے آپ کو آزما لیا، میں نے آپ کو آزما لیا، آپ ہر طرح سے اپنی آزمائشوں پر پورے اترے، مجھے پتہ لگ گیا، آپ بیٹھے، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. تو انصار کو یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آپ کا روئے سخن ہے اور آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے سردار سعد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور پھر کیا شاندار تقریر کی ہے انہوں نے، کیا شاندار. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے صرف معاہدہ نہیں کیا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ہمیں آپ نے موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہیں سمجھنا علیہ السلام، جنہوں نے ان کو کہا تھا اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائیں آپ کا رب جائے، جا کے لڑتے رہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جائیں گے بھائی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے سمندر ہو اور آپ ہمیں حکم کریں، ہم اپنے گھوڑے آپ کے حکم سے سمندروں میں بھی گزار دیں گے، ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں، ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ پر ایمان لائیں. آپ اس معاہدے کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مدینہ کے اندر دفاع کرنے کا معاہدہ کیا تھا، نہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم ہر لمحے ہر لہجے میں آپ کے ساتھ، آپ حکم دیں. شاندار تک. اور یہ صرف کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے کر کے بھی دکھایا. پھر یہ جب ایران پہ حملہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو درمیان میں وہ پورا دریا تھا، اور ایک طرف جو ہے وہ ایرانی کھڑے تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے، اور ایرانی جو ہے ان کو منہ چڑھا رہے تھے اور کہتے ہیں ہاں بھائی آتے ہو کہ ہم آئے تمہارے پہ. اب درمیان میں دریا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی گزرنے کا راستہ نہیں. وہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، سپہ سالار نے مشورہ کیا کیا کریں کیا کریں. مسلمانوں نے کہا کہ جرنیل صاحب، کمانڈر صاحب، آپ اپنا گھوڑا دریا میں ڈالیں، ہم آپ کے پیچھے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا ہم اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے بھی دریا میں ڈالنے سے گریز نہیں کریں گے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور وہ ایسا ہوا، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے دریا میں، اور ایرانی پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے گھوڑے لے کر دریا میں آ رہے ہیں. اور درمیان میں جب بعض لوگوں کے گھوڑے تھک گئے اور ہانپنے لگے تو صحابہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور پیدل دریا میں بھاگنا شروع ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے کوئی پلین سرفیس ان کے لیے باہر نکال دی جس کے اوپر بھاگ رہے ہیں. اور ایرانی چیخنے لگے جن آ گئے، جن، یہ بندے نہیں ہیں، جنات ہیں یہ. اتنا روب اللہ نے ان پہ طاری کر دیا کہ وہ لڑ ہی نہیں پائے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ نے فتح دے دی. تو اتنی شاندار سپیچ کیا وہاں پر انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھوڑے ڈال دیں گے دریاؤں میں، آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم رکیں گے نہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم بے وفا نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم کریں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک. اب یہ ہے کہ اب ہم کس لشکر کی طرف جائیں گے؟ جنگی لشکر کی طرف، 1000 والا لشکر. بہرحال یہ کہ وہ مال تو حاصل نہیں ہو سکے گا اتنا جتنا کہ تجارتی قافلے کے پاس مال ہے، لیکن اگر ہم نے اس جنگی لشکر کو شکست دے دی تو عرب کے اوپر جو ایک دھاک بیٹھ جائے گی، جو ایک امیج بن جائے گا مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کی ایک قوت اور طاقت کو یہ لوگ تسلیم کر لیں گے، وہ اس کا بہت فائدہ ہے. لہٰذا ہم اب اس جنگی لشکر کی طرف جائیں گے. یہ مشورہ ہو گیا. اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں میدان میں، مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، وقت کم ہے. تو اب جب وہ آمنے سامنے ہو گئے اور کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں، بہرحال یعنی مشرکین پہلے پہنچ گئے، انہوں نے وہاں جا کے جس جگہ پہ مٹی تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے
اپنا پکی مٹی وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا، اور جہاں ریت سی پڑی ہوئی تھی وہاں مسلمانوں کو جگہ ملی جہاں ان کے پاؤں ہی ٹھہرتے نہیں تھے. اور پھر جب سامنے دیکھا ادھر 1000 یہاں 313، تعداد میں کم، ہتھیاروں میں کم، 36 لوگوں کے پاس ایک سواری، پورے لشکر میں 1 یا 2 گھوڑے، ہتھیار کوئی نہیں ہے پاس. یہ حالات ہیں. ان 313 میں بھی معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بچے موجود ہیں جو اپنے پنجوں پہ اوپر اٹھ رہے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے جائیں. یہ لوگ ہیں اور ہتھیار کوئی نہیں ہے. میں نے روایت آپ کو سنائی تھی کہ انہوں نے بعض لوگوں نے اونچے ہو کر کھجور کے درخت کی چھال کو توڑا کہ ہمارے پاس تلوار تو نہیں ہے، اب ہم اس کے ذریعے سے مشرکوں کا مقابلہ کریں گے. یعنی کہاں کھجور کی چھال اور کہاں وہ مشرک جنہوں نے سر سے لے کر پیر تک لوہے کا لباس پہنا ہوا جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کر رہی. ان سے کھجور کی چھال سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک، تو بہرحال یہ کہ یہ ان کی قسم پرسی کے حالات تھے. میں نے کچھ چاہ رہا تھا میں کچھ اشعار آپ کو اس کے حوالے سے سنا دوں. حفیظ جلندری رحمہ اللہ نے شاہنامہ اسلام ایک کتاب لکھی تھی جس میں مختصر اسلامی تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے شاعری کی صورت میں. انہوں نے جو غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے، کیا خوبصورت نقشہ، کہ جب یہ نکلے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں تو کس کیفیت سے یہ نکلے. وہ کہتے ہیں کہ نماز صبح پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری، اٹھا خود مسجد نبوی سے ابر رحمت باری، دکھانا شان حق منظور تھی ہادی کامل کو، مدینے سے نکل کر روکنا تھا فوج باطل کو، دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی، کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایمان کی، نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جانثاروں کی، تو گنتی 313 تھی انطاعت گزاروں کی. صلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھیں 6 زرہیں، غنا کا رنگ یہ تھا چیتڑوں میں 20 گرہیں، کمانے اور نیزے چوبہائے نہ تراشیدہ، حدود کف سے آزاد پائے آبلا دیدہ، زیادہ لوگ پیدل تھے سواری پر بہت تھوڑے، کہ 70 اونٹ تھے بہرے سواری اور 2 گھوڑے. 313 کا لشکر ہے، 70 اونٹ ہیں صرف اور 2 گھوڑے ہیں. ہلا دیتی تھی کوہساروں کو جن کی دھاک پیدل تھے، جناب حمزہ کیا خود صاحب لولاک پیدل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چل رہے تھے. علی اور ابو لبابہ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باری باری سے شریک ناقہ تھے باہم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 لوگوں کی باری لگی ہوئی تھی ایک اونٹنی پر. ان 3 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے. یعنی 2 منزلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے اور 1 منزل سواری پر بیٹھتے تھے. ابو بکر و عمر اور عبد الرحمن ایک سواری پر منازل طے کیے جاتے تھے اپنی اپنی باری پر. کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملتی تھی کھانے کو، صرف 24 گھنٹے میں 1 کھجور. اور رمضان کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو. بہت سی سربسر محروم گھوڑے اور ناکے سے، بہت ایسے تھے جن کی رات بھی کٹتی تھی فاقے سے. خیال عظمت ملت مکین تھا ان کے سینوں میں، کوئی سامان نہ تھا ذوق یقین تھا ان کے سینوں میں. یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو، شریروں کے مقابل میں شریفوں کی حمایت کو. چلے تھے یہ مجاہد آج میدان شہادت میں، محمد کی ہدایت پر محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ وہ ایک معاملہ تھا. ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی، بباطن روزہ داروں کی، بظاہر فاقہ مستوں کی. نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی، نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بہر مدد کوئی. نہ زرہیں تھیں نہ ڈھالیں تھیں نہ خنجر تھے نہ شمشیریں،
فقط خاموش تسکی تھیں، فقط پرجوش تکبیریں، کوئی سامان نہیں تھا، ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق یہی ایمان تھا ان کا۔ بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے آئے تھے طوفان کو، انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس سوائے ایمان کے، اور اس ایمان سے اللہ نے ان کو کیسے عزت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری اپنی نعمتیں بھی نازل فرمائی۔ اب آپ ذرا ان کو گن لیں، ابھی آگے ان کا تذکرہ آئے گا، میں سنا دیتا ہوں، پھر آیات میں سے ہم انشاءاللہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ مشرک جا کے مٹی والی زمین پر سیٹل ہو گئے، اور مسلمان جو تھے وہ ریت والی جگہ پر تھے۔ اللہ نے بارش برسائی، بارش برسائی۔ کہاں بارش برسائی؟ کس جگہ پر؟ بدر کے میدان میں۔ اور یہ بہرحال وقت نہیں ہے، حفیظ جالندری نے جو رحمہ اللہ جو انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بدر کا جو صحرا تھا، اس نے بڑی فریادیں کی اس دن۔ اس نے کہا کہ میں تو، مجھ پر تو اتنی سورج نے آگ برسائی ہے تاریخ میں ہمیشہ سے کہ میں تو تپ جاتا تھا اس آگ سے، اور اگر کبھی مجھ پر بارش ہوتی بھی تھی تو میں اسے جمع نہیں کرتا تھا، بلکہ جو میرے صحرا سے گزرتا تھا میں اس کے قدموں سے اس کا خراج وصول کرتا تھا، اس کے پاؤں میں آبلے بن جاتے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن یہاں ساقی آب کوثر تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آب کوثر کے ساقی نے آنا ہے تو میں شبنم کے قطرے بھی جمع کر لیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی پیاس بجھانے کے لیے رکھ دیتا۔ تو بہرحال اللہ نے بارش برسائی، ان یوزول بارش تھی یہ، اور اس بارش سے یہ ہوا کہ وہ مشرک جو بڑی اپنی ہوشیاری سے مٹی والی سرزمین پر آ کے ٹھہرے تھے وہ سارا کیچڑ بن گیا، اور مسلمان جن کو ریتلی زمین ملی تھی جہاں سٹیبل نہیں ہو پا رہے تھے وہ ریت اور پانی مل کر سیمنٹڈ ہو گیا سارا معاملہ، وہ پکی ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی عنایت تھی۔ پھر ایک عنایت یہ ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے تو، اور صبح جنگ ہونی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ابو جہل رات کو لوگوں کو اونٹ ذبح کر کر کے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جشن مناؤ جشن، آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، فوج کی ٹرمنالوجی میں گولڈن نائٹ ہے آج ہماری، آج آخری رات ہے، بس کل صبح ہم نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، لہذا آج اس گولڈن نائٹ کا جشن مناؤ، آج اونٹ ذبح کرو، آج پارٹی کرو، کل پھر پارٹی کریں گے جب ہم ان سب کو ختم کر چکے ہوں گے۔ اتنا کانفیڈنس ہے اسے اپنی طاقت پر، اتنا غرور ہے اسے اپنی سامان پر، اپنے ہتھیاروں پر، تکبر۔ اور مسلمان یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اپنے سے 3 گنا طاقت کو سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان پر یہ رحمت کی، اور وہ رحمت یہ تھی کہ اللہ نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جب جنگ کسی بھی وقت لگ سکتی ہو اور موت کا خطرہ موجود ہو، وہاں پہ سونے کا کسی کا دل کرتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کی یہ بڑی رحمت تھی کہ اللہ نے ان سب پر نیند طاری فرما دی، سکینت طاری فرما دی، یہ سو گئے۔ 313 میں 312 سو گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئے، اور ایک وہ نہیں سویا جس کا پتہ نہیں شاید دل ہی رسول اللہ کے ساتھ دھڑکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاگ رہے ہیں، اور اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیمے کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، سب کو سلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان تہلک ھذل اصحابہ، یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی لا کر بدر کے میدان میں تیرے سامنے رکھ دی ہے،
یہ ہیرے تھے، میں نے ایک ایک کر کے یہ ہیرا اکٹھا کیا ہے، پھر میں نے ان کو تراشا ہے، پھر میں نے ان کی تربیت کی ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ یہ ساری پروسیسنگ سے گزر کر، یہ تراش کر ہیرے لا کر میں نے بدر کے میدان میں رکھ دیے. ان تہلک، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک ان جیسی عبادت تیری کوئی نہیں کرے گا. میں نے اس دن آپ کو یعنی آیت جب پڑھی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، ان صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے آپ نے. ان تَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. یا اللہ اگر آج ان صحابہ کو آپ نے دنیا کی مجلس سے اٹھا دیا تو ان جیسی عبادت آپ کی اس دنیا میں دوبارہ قیامت تک نہیں ہو سکتی. اور پیغام دے رہے ہیں، اللہ بھی پیغام دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی پیغام دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان صحابہ کو اپنی زندگیوں سے دور کر کے دین پہ چلنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تم چل ہی نہیں سکتے صحابہ کے بغیر دین پر. یہ تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں باہر کھڑا ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں اندر گیا. میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے شانوں سے نیچے ڈھلک گئی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو آپ کے شانوں پہ درست کیا اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ روئے ہیں، جتنا آپ گڑ گڑائے ہیں، جتنی آپ نے دعائیں مانگی، اب تو مجھے بھی یقین آ گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی. مجھے بھی یقین آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے تو بدلہ اتار دیا. تو نے کیا کیا؟ تو نے تو بدلہ اتار دیا. ایک وہ رات تھی جب ہم غار ثور میں تھے اور تب تو ڈر رہا تھا مشرکین سے اور تو گھبرایا ہوا تھا اور تو پریشان تھا اور میں تجھے تسلی دے رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرانا نہیں ابو بکر، غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو میں تجھے تسلی دے رہا تھا، آج میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں اور تم مجھے تسلی دے رہے ہو. تم نے تو بدلہ اتار دیا. اور پھر اللہ کی طرف سے وہ بات آئی ہے جس کا بہرحال اظہار تو بعد میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لیکن بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہیں پہ یہ اعلان ہو گیا تھا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر. اللہ نے اہل بدر کو دیکھا، اللہ نے اہل بدر کو جھنجھوڑا، اللہ نے اہل بدر کو آزمائشوں میں سے گزارا، اللہ نے اہل بدر کو رگڑا اور یہ سب اپنی آزمائشوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ نے ان کو آزما لیا ہے اور پھر اللہ نے اعلان کیا ہے اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو بدر والو، جو مرضی کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد بدر والو تم جو مرضی کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. یہ اتنی پاکیزہ ہستیاں تھیں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ وہ لوگ تھے. یہ وہاں اب اس بے سر و سامانی کی حالت میں کفار کے سامنے کھڑے ہیں اور اسی کا ذکر یہاں آ رہا ہے اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا کا جواب دیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہوں جو پے در پہ تم پر اتریں گے. مشرک کتنے؟ 1000. مومن کتنے؟ 313. اور فرشتے کتنے آ رہے ہیں؟ 1000. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس مدد کو خوشخبری بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی جانب سے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے.
Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.